مرد مومن مرد حق مرد کلندر مرد حق جیوے 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 مشکرین تیرے جانی سا سینے ٹھنڈے پاندہ ہے کعبے وانگو وسا ہے سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وعترته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. باغ عالم میں باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی. باغ عالم میں باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی. یہ سواری سوئے ذات باری چلی. ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا شانہ وعظم شانہ واتم برہانہ یا کرم نوازی ہے. ذو رحمت دو عالم فخر دو عالم نور دو عالم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نظر کرم حضور غوث زمان قطب دوران حضور قبلہ عالم بابا جی سے دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستان عالیہ حق دریا رحمت شریف بابانی آستان عالیہ بحر الحق شریف. اپنی نظر کرم نال نظر شفقت نال محفل شریف نے اندر میں حاضر ہوں. اسی تشریف فرماؤ. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا شانہ وعظم شانہ اس محفل مبارک اور ذکر مبارک میں صدقے حضور قبلہ حاجی محمد ناصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے درجاتاں بلند فرماوے. آپ نے قبر ہوتے خور و رحمت عطا فرماوے. رجب شریف نا مبارک مہینہ قبلہ محمد جی صاحب بھائی محمود ناصر صاحب بھائی مسعود صاحب بھائی منصور صاحب بھائی ماجد صاحب بھائی عبدالباسط صاحب بھائی حافظ عبدالصمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ محمود صاحب نے جتنے بھی عزیز رشتہ دار قبیل خاندان نے لوگ تشریف فرما ہوئے
میں سب نے مشکور ہوں قبلہ حاجی محمد اکرم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بھائی محمد جہانگیر صاحب، حافظ محمد شاہد صاحب، محترم المقام انجینئر خلیق احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ بھی تشریف فرماون، بھائی شاہد صاحب بھی اگر آسانی تشریف مہربانی ہے تو بہت ہی میرے مشفق اور مہربان قبلہ بھائی رانا محمد حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قبلہ صوفی محمد ریاض صاحب دامت برکاتہم العالیہ، پانڈوکے شریف تو جتنے بھی ساتھی حاجی محمد اسحاق صاحب، بڑے بابا حاجی محمد اسحاق صاحب، ترجمے شریف نے رونق بھائی نظر صاحب، جتنے بھی ننے ساتھی تشریف فرما ہوئے سارے نا بہت مشکور ہیں، بڑی محبت نال کرم فرمایا نے۔ رجب شریف نا مبارک مہینہ قبلہ حاجی صاحب نے سارے ثواب واسطے بھی محفل ہے، اور انسان ثواب نہ نام نہ بھی لو تو پھر بھی انہیں انسان ثواب ہو سی، اگر اسی انسان ثواب نہ نام نہیں بھی لینے انہیں پھر بھی انسان ثواب ہو سی۔ حدیث مبارکہ نے اندر آنا کہ انسان دنیا تو چلا جانا اور پھر صدقہ جاریہ چھوڑ جانا، یا کر جانا یا چھوڑ جانا، وہ کر بھی گئے اور چھوڑ بھی گئے۔ بھائی حافظ عبدالصمد صاحب قبرستان قبر شریف حاجی صاحب نے مٹی پائی ہے، انسانوں کو مٹی پانا، تو انہوں نے بہت اونچی بات فرمائی، وہ بڑی ماں پیاری لگی، یاد رہنی۔ انہوں نے فرمایا حاجی صاحب میں اولاد نیک ہے، تو صدقہ جاریہ نے اندروں حدیث شریف نے اندر آنا کہ سب تو اچھا صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے، کہ نیک اولاد جس وقت بھی کوئی نیکی کرسی وہ اگر اصالہ ثواب نہ بھی کرے تو اس نے ثواب براہ راست اس نے والدین اس نے رشتہ داران ضرور پہنچے۔ قبلہ حاجی صاحب تو اپنی زندگی نے قیمتی لمحات، زندگی نعمت ہے، قیمتی ہے، اور پھر ساری زندگی مسجد شریف نے خدمت کی تھی، اذانہ پڑھیا، درود تاج شریف پڑھیا، وصال شریف تو پہلے بھی پڑھے، پھر جس دن وصال شریف ہویا صبح 7 بجے محمد جی صاحب نرس لڑکی نے دسا کہ حاجی صاحب نے 7 بجے اذان بھی پڑھی ہے اور کلمہ شہادت بھی پڑھا، تو پھر اکھا بند کر لیں، یہ گواہی گھرنی نہیں ہے، یہ گواہی باہر نہیں ہے۔ تو پھر ایسی موت، ایسی خوش نصیبی، یہ انہاں سعادت نصیب کیوں ہوئی؟ یہ کرم نال ہوئی، زور بازو نال نہیں ہوئی، کرم نال ہوئی۔ اللہ پاک انہوں نے قبر شریف تے کروڑوں رحمتہ فرما دے، ہر وقت انہوں نے دعا، استانہ شریف، جمعہ شریف، ختم شریف بھی ہویا اور انہوں نے دعا بھی ہوئی۔ حضور قبلہ عالم نے بھائی محمود صاحب نے دعا بھی فرمائی، افسوس بھی فرمایا، اور اس سے پہلے بھی دعا فرمائی۔ پتہ نہیں کس کس مقام تے دنیا نے کس کونے نے اندر انہوں نے دعا ہویاں، دعا ہونیاں رہسن، اس واسطے کہ چنگے نے چنگے کم ہونے رہنے، چنگے نے چنگے کم ہونے رہنے، یہ ہونے رہسن۔ قرآن مجید شریف نے ایت مبارکہ 15ویں پارے نے تلاوت کرنے نہ شرف حاصل کیتا۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا شانہ اس ایت مبارکہ نے اندر اپنے پیارے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج شریفہ ذکر فرمانا۔ اب سفر معراج شریف کسی نبی اللہ میں اس طرح معراج نہیں ہوئی، یہ مقام نصیب نہیں ہویا جو مقام اللہ پاک نے آپ کا نصیب فرمایا۔
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پہلا لفظ سبحان ہے. اللہ پاک نے اپنے محبوب نے ذکر المبارک سفر معراج شریف تو پہلے فرمایا سبحان. اس نے معنی کی وہ پاک کے ذات، پاک کے ذات جس نے سیر کرائی. دعویٰ کس نے کی تھا؟ کہ محفل شریف نے دعویٰ بھائی محمود صاحب کر سکتے ہیں کہ میں محفل کرائی، کوئی اور تو نہیں کر سکنا، یہ کر سکتے ہیں. اللہ پاک فرمانا میں سیر کرائی، اور اس نے معنی مختلف انداز بیان ہویا. پاک او ذات، شان والی او ذات، نقص تو کمزوری تو ہر چیز تو پاک او ذات جس نے سیر کرائی. سیر کتھوں کرائی؟ مسجد حرام کعبۃ اللہ شریف تو کعبۃ اللہ تک، یعنی مسجد حرام مسجد اقصی تک، کعبہ سے کعبہ، کعبہ سے کعبہ، بیت المقدس. 17 مہینے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور پھر مسجد قبلتین نے اندر کھڑے ہوئے ہیں. دل مبارک نے اندر خیال آیا یا اللہ کریم یہ کعبہ تو انہوں نے بھی آیا ساڑھا بھی ہے. خیال آیا کیوں آپ ساری زندگی اللہ پاک نے رضا ہوتے راضی رہے، اپنی مرضی نہیں فرمائی. خیال آیا صرف تو اللہ کریم نے جبریل امینت بھیجا. میرے محبوب جبریل تسی میری طرف کہہ دے وہ فرما دے وہ کہ میرے محبوب جس طرف تہاڈا دل چاہنا اس طرف تسی منہ پھیر دے وہ. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. آپ نماز دوران مسجد قبلتین، دو قبلے والی مسجد، آپ نے منہ مبارک حرم شریف کا بیت اللہ شریف نے طرف پھیر دیتا. صحابہ بھی پھیر گئے، صحابہ بھی پھیر گئے تو قبلہ بن گیا کعبۃ اللہ شریف. بیت المقدس تو نظام ختم کر کے کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہو گیا. اس وقت شانہ والے کیا کیا اللہ کی رضا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم نے سیر فرمائی، اپنے محبوب سیر کرائی. بھائی مقصود احمد صاحب، بھائی لیاقت صاحب، بھائی ریاض صاحب، بھائی وسیم صاحب، بھائی امتیاز صاحب، جتنے ساتھی، بھائی مختار صاحب، بھائی شہزاد صاحب، نتن والد صاحب، حاجی محمد حنیف صاحب، صاحب بھائی شہزاد صاحب، جتنے ساتھی طاہر شاہ صاحب، چودھری محمد اکرم صاحب، جتنے ساتھی محبت نال تشریف فرما ہوئے ہو آئے ہو، محمد شریفاں جمع شریفاں، چودھری محمد طارق امین صاحب، بھائی وقاص صاحب، انہوں نے ساتھی بھی ہر منگل شریفاں، بھائی تنویر صاحب، بھائی ممتاز صاحب، بڑی محبت نال تشریف فرما ہونے. منگل شریف بہت مشکل ہے جی وقت نکال کے آنا. جمعہ شریف بھی الحمدللہ بڑی رونق ہونی، تو یہ رونق لانے والے لا دیتی محمد رضوان صاحب، بھائی وسیم طالب صاحب، بھائی خالد صاحب، جتنے بھی ساتھی، بھائی عرفان صاحب. یہ پھر وہ ساتھی بھی ہیں جڑے کتنے میل سفر کر کے رمضان شریف ہیں تراویح زینب مسجد کے اندر پڑھنے. بھائی خالد صاحب لائٹ والے،
تو بھائی افتخار صاحب، بھائی اویس صاحب، تو بہت مشکل ہے بھائی وقت گزارنا، وقت نکالنا، کسی نال محبت کرنی اس دور نے اندر بڑا. بھائی اقبال صاحب بھی ہر منگل شریف اور ختم شریف کے اندر اللہ پاک نے سیر کرائی اپنے محبوب مسجد حرام تو کعبۃ اللہ شریف تو مسجد اقصیٰ کعبہ تک، اور پھر مسجد اقصیٰ نے ذکر فرمایا کہ مسجد اقصیٰ کی جس نے ارد گرد اللہ کریم نے برکتیں رکھی ہیں، اور برکتیں کی ہیں نبی اللہ نے مسکن، نبی اللہ نے رہائشاں، نبی اللہ نے مدارات، الذی بارکنا حولہ. پھر اللہ کریم فرمایا لنریہ من آیاتنا، اسی اپنے محبوباں اپنے نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، اللہ سمیع بھی ہے تو بصیر بھی ہے، اللہ کریم سمیع بھی ہے تو بصیر بھی ہے. بھائی ظفر صاحب، بھائی انعام اللہ صاحب، دیگر انہوں نے ساتھی میں نام تو واقف نہیں ہے. اعتکاف بھی ساڑھے کو بیٹھنے وقت مہینہ رہ گیا، پھر رمضان شریف کی باہر شروع ہو جائے گی. ساڑھے ایسے اس واسطے باہر ہے کہ اسی سال کوئی نہ کچھ کرنے رہنے ہیں. بھائی چلو رمضان شریف کی آمد ہے. اس دفعہ الحمدللہ میں حافظ ڈاکٹر محمد اسلم صاحب ڈاکٹر بھی ہیں، حافظ بھی ہیں اور امام مسجد بھی ہیں. وہ طالب علمہ پڑھانے سکول پڑھانے تو نال پھر قرآن و مجید شریف بھی پڑھانے. اس دفعہ کوشش کی تھی طالب علم ناراض ضرور ہونے. یہ وقت ایسا کہ بچے استاد ہوتے یا کسی ذمہ دار ہوتے ناراض ضرور ہونے کہ سب کھائے لائے ہیں. فرحان کھڑا ہو تم، یہ بچہ رحیم یار خان صادق آباد علاقے دا، اس نسبت استانہ عالیہ والٹن چراغیہ دربار عالیہ نالے والد صاحب اتنے مرید سب منزل بھول گئی. الحمدللہ بہت سارے سپارے یاد کر کے دیں. تو میں اس وقت یہ عرض کی تھی جتنے یاد ہو گئے سارے سناوے، فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا. بھائی صاحب بیٹھو فرحان جی، بہت مہربانی. یہ انہوں نے مہربانی یہ مخلص چنگا کوئی استاد مل جائے نا. علامہ حافظ حسنین صاحب عالم ہو کے بچہ قاعدے سے بات بھی پڑھانے ہیں، انہوں نے مہربانی. تو انشاءاللہ جتنے بھی پڑھانے ہیں بہت محبت والے. تو مفتی صاحب، تو جامی صاحب، حافظ عبد الرحمن صاحب اتھی پڑھے سارے. اتھی پھر اسی کی کمائی کی تھی لاہور نے اندر. لوگوں تو کو بہت کچھ بنایا اسی ہی کچھ بنایا. ہاں جی انشاءاللہ ایسا بنایا تو پھر اس کو مور لانے لے ایسی مور لائی کہ جتے جانے انشاءاللہ لوگ محبت نہ جی. پانڈوی کی شریف تو آغاز قبلہ محمود الحسن شاہ صاحب تو آئے، اس اٹکل پڑھنے آتے آئے، حافظ بن کے گئے. تو پھر آپ نے فیض مبارک اتنے نال ہی چلا گیا. الحمدللہ پانڈوکی شریف کے اندر حق حق نے نعرے لگنے پہ کتنی گڈیاں اس دفعہ عرس مبارک تے گئیاں. تو سے آپ معراج شریف شروع کی تھی بیان کرنی تھی، نال اپنا کام شروع کر دیتا. بھائی صاحب یہ محفل نہ کسی سلسلے واسطے نہ کسی اور کم واسطے، یہ صرف محبت واسطے. اگر سلسلے نہ معاملہ ہوئے آنا جی لوگ سلسلے پڑھانے نہ اپنے. ہاں جی میں ایک ٹیلی فون آیا، بہت پرانی بات ہے کہ جی یہ اکٹھے کس طرح ہو سن جی صاحب. میں بھی جلے دماغ نہ بندے ہیں. میں کہ جی اکٹھے ادو ہو سن جدو اپنے سلسلے چھوڑ کے تے دین نی تبلیغ شروع کر سن تے کٹھے ہو سن. ہر بندہ سلسلہ پڑھانا پہنا بھائی صاحب. تو عرس مبارک تے کیوں بھائی آپ نہیں فرمایا. تو کتنے لوگ ہیں میرے علاقے نا ایک نوجوان بچہ ہر جمعہ پڑھنا ہے وہاں نے جی میں مرید ہونا. میں کہا بھائی صاحب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. بالکل یہ تسی ہون بھی اپنے دل چو کٹ دو کہ میں کسی نے کوئی سفارش، میری حیثیت کی ہوئی کہ میں سفارش کروں. بالکل سفارش نال بات نہیں، کرم نال بات ہے. تو اس میں آ کے بھائی صاحب عرس مبارک نے انتظار کرو.
عرس مبارک تے امید ہونی بیعت ہو جا سی، اس تو علاوہ میں کوئی نہیں آ سکتا، تو پھر انتظار کرنے عرس مبارک آیا تو پھر آپ عرض کیتی گئی تو آپ کی فرمایا آ گئے تے بیعت ہو گئے۔ کہ اگر ایمان یقین ہوئے نا تو بہت اچھی بات ہے، ایمان یقین ہوئے نا بات بہت اچھی فرمائی آپ نے، آ گئے تے بیعت ہو گئے۔ یہ تو ہون تے بھائی سمیل صاحب حضور قبلہ اول سے آپ نے دادا مبارک آپ نے حضور قبلہ اول سے فرمایا، راہ صاحب کیا بات ہے، آپ کو حکم مبارک ہویا تو مرشد کریم نے حکم مبارک پورا کیتا، 3 مرید فرمایا، 3 مرید فرمایا۔ کسی پوچھا حضور تسی ادھر سامنے تشریف لے آؤ سارے سنگی مہربانی رستہ بھی دے دو سنگی۔ بھائی فریاد صاحب نے جتنے بھی ساتھی میں سب نے مشکور ہے، پنڈوکی شریف تو بہت بڑا قافلہ، 3 مرید فرمائے اور کوئی مرید نہیں فرمایا۔ کسی پوچھا حضور تسی 3 مرید فرمائے، آپ فرمایا برخوردار گھوڑے تے مکھیاں بٹھانیاں، میرے مرشد نے حکم پورا کیتا بس، پھر مرید نہیں فرمایا۔ ایسا مریدی نال بات نہیں، بات محبت نال ہے، مریدیاں نال کی پہ ہے، بات محبت نہیں ہے۔ تو اگر دل میں محبت پیدا ہو گئی تو پھر حضور فیض عالم گنج بخش فیض عالم مزار نور خدا تاکہ سارا پیر کامل کاملار اور رہنما، آپ نے لکھا ہے جڑا شیخ دنیا نے اندر جس نال محبت کر سی قیامت والے دن اللہ کریم اس نال حشر فرماس، دنیا نے اندر جس نال محبت کر سی قیامت والے دن اللہ کریم اس نال اسا اٹھا سی۔ پھر آپ فرمایا کہ جی آ گئے تے بیعت ہو گئے، تو دوسرے دن پھر بیعت فرمائی، جڑے زمین تے رہ گئے انہاں فرمایا ٹھیک ہے جی، تو پھر ان کو آگ سکنا کہ ایسے اتنا سفر کر کے آئے ہیں، پوری دنیا جو لوگ آئے ہوئے ہیں جی۔ بھائی وسیم طالب صاحب بھی اس آس پہ جیتا ہوں کوئی آ کر مجھ کو یہ کہہ دے چل تجھ کو سرکار بلاتے، کیوں حضرت اس آس پہ جیتا ہوں کوئی آ کر مجھ کو یہ کہہ دے چل تجھ کو سرکار بلاتے ہیں، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، ایسا بلاوا آ جائے نا بات بن جاتی۔ بھائی اخلاق صاحب، بھائی حافظ سجاد صاحب بہت مشہور ہیں، انہوں نے سارے ساتھیوں نے مشہور ہے، تھوڑا سامنے آ جا سو نا، میرا بھی دل خوش ہو جو میں انج موڑ سا تو پھر ہو سی انج ہو سا دل خوش ہونا رہا سی۔ اللہ کریم فرمایا سی اپنے محبوبہ سیر کرائی کعبۃ اللہ شریف تو کعبۃ اللہ شریف تک، مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ جس نے قرب و جوار نے اندر اللہ کریم نے برکتیں رکھی ہیں، اور پھر اللہ کریم فرمایا سی اپنے محبوبہ اپنی نشانیاں دکھانے اس نے بلایا۔ اللہ بھی سمیع و بصیر ہے، اس نے محبوب سمیع و بصیر ہے۔ پھر براق آیا 2 ذکر میں، ایک ذکر ام عانی نے گھر نہ ذکر ہے اتنے آپ تشریف فرمائے، اور ایک ذکر حتیم کعبہ نے اندر آپ تشریف فرمائے اتنے آپ بیٹھے۔ تو آنے والے آئے، انہوں نے آپ نے سینے مبارک کا چاک کیتا، یہ بھی حدیث شریف جانا، پھر آپ نے دل مبارک نکالا، پھر صحاب زمزم نال دھویا، پھر اللہ کریم نے انوار التجلیات اس نے اندر پا دیتی ہیں۔ ایسا بیان کس کی تھا؟ بیان کرنے والے او شان جنہوں نے دل نکالا گیا، فرمانے میں خود دیکھ رہے ہیں اب جتنے آپریشن ہونے جس طرح نے معاملات ہونے، کوئی دیکھ سکنا کہ میرا دل ڈاکٹر چیر رہے، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے جی، لیکن دیکھنے والے قیامت کی نظر دیکھتے ہیں۔ حضور قبلہ عالم نے آپریشن ہویا تو ڈاکٹر کہے جی تسی 24 گھنٹے بعد تساں ہوش آسی، آپریشن تھیٹر تو بعد کمرے نے اندر تشریف لے گئے تو اپنے خادم کو بلایا، سچی بات ہے کہ خادم بھی آپ کو موجود ہے اس وقت، اساں بلا کے فرمانے دوسرے فلانے بلا،
وہ حیران ہو گیا، اس وقت بے وقوف تو کڑی گل پہ کرنا، ڈاکٹر 24 گھنٹے ٹائم دیتا، ایک منٹ نہیں ہوئے تو کہنا بلانے پہ بلا کے تو آپ کچھ باتیں سمجھانے۔ تو بھائی صاحب دیکھنے والے قیامت کی نظر دیکھتے ہیں، سمجھا گئی۔ علامہ حافظ عبد الرحمن صاحب نقیب اللہ نانا جی صاحب، حاجی محمد حنیف صاحب، ماسٹر محمد رمضان صاحب، یہ بزرگ ساڑھے نال شفقت محبت فرمانے، بہت پیار فرمانے، اللہ کریم انہاں صحت بھی دے دے، سونی صحت نال لمبی عمر عطا فرمانے۔ آپ نہ دل مبارک نکالا گیا، شہزاد طبیعت میری تے منگل ختم شریف کچھ ہو رہی تو ہوں کچھ ہو گئی، مزید ہو سی، یہ خوشی نال ہو جاتی، خوشی نال ہو جاتی۔ میں سا چڑھ جانا تلاوت کرن لگیا، تجھے اسے پتہ نہیں کتنا کچھ کھا کے آیا اسی بھائی صاحب، کی کھا کے کل شامی روٹی کھا دی 7 بجے، پھر اس تو بعد صرف چائے پیتی صبح اذانہ تو پہلے، بالکل کوئی چیز نہیں۔ تو ہوں بھی اگر تسی ماں کل شام تک بھوکا رکھو تو میں خوش تک رہ سچی بات کر رہا ہوں، کوئی ایسا نظام بن گیا، پتہ نہیں کی بن گیا۔ اچھا جان چھوٹ گئی سارے نہیں، یہ بہت کھائیاں جائیاں تو ان کھانا بہت میں طالب علمہ پتہ کیوں بھائی شواق، ہاں یہ بھی ٹھیک فرمانے بھائی خلیق صاحب فرمانے میں کھلانے والے کھلاتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ فرمانے کہ میں اتنی بھوک لگی، اتنی بھوک کئی دن پھاکے تو پھر صرف حالت ہی ہو گئی کہ روح زندہ رہ گئی، باقی سب ختم ہو گئی۔ حضرت ابو سعید آپ نے مرشد ہے، آپ آئے تو آپ فرمایا تسی میرے کو لا جاؤ، نہیں گئے، اللہ پاک نے الوعدہ ہے کہ میں اتھی رہنا، تسی کھلا دو تو کھا سکو۔ پھر خضر علیہ السلام آئے، انہوں نے فرمایا کہ تسی جاؤ، حضرت ابو سعید مخزومی انہوں کو جاؤ، پھر آپ نے اپنے ہاتھ مبارک نہ روٹی کھلایا، روٹی کھلا کے پھر سب کچھ عطا فرما دیتا، اور نال فرمایا کہ تسا میں فیض دے رہا تسی ماں فیض دے سو، یہ شان ہے کہ میں تسا فیض دے رہا تسی ماں فیض دے سو۔ ایسا تھے بھائی صاحب، کھلانے والے کیا کھلاتے ہیں، سبحان اللہ، انہوں نے شان بہت بلند شان ہے، انہوں اللہ پاک نے علیہ کوئی معاہدہ کیتا، ایسا معاہدہ کیتا 24 گھنٹے بہت نعمتہ کھلانے، خود بھوکے رہنے۔ تو پھر چشتی صاحب نے بہت اچھی بات کی تھی، اللہ کریم سوکھیا نہیں ملنا اوکھیاں ملنا، وہ بھوکھیاں ملنا، سوکھیا نہیں اوکھیاں ملنا، بھوکھیاں ملنا، تو ملنا نہ جی پھر۔ جبریل امین حاضر ہوئے، آپ نے دل مبارک نکالیا، پھر اساں چیر دیتا، آب زمزم نال دھویا، ایک تشت لے کے آئے، ٹرے لے کے آئے، اللہ پاک کی طرف انوار و تجلیات اس نے اندر پا کے، پھر دل اندر رکھ کے، پھر اسے سی دیتا، پھر براق پیش کیتا، پھر محبوب نے سواری چل پئی، کون سی سواری چل پئی، باغ عالم میں بادے بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، سواری چل پئی، جبریل امین سواری نے لغام پکڑیے، فرشتے نے پورا جلوس جماعت شامل ہے، براق تیز رفتار نل چل رہا ہے، اور کس طرح چل رہا ہے، آپ فرمانے میرے براق میری سواری نہیں رفتار اس انداز میں اندر جا رہی ہے کہ جتے پہلا قدم، جتے نگاہ پہنی جتے پہلا قدم، پتہ نہیں کعبۃ اللہ شریف تو بیت المقدس تک نگاہ پہنی، ایک قدم میں سارا سفر طے ہو گیا، برق بجلی تو تیز، اتنی تیز رفتار سواری، اور پھر آپ کی فرمانے کہ اس رفتار تیز رفتار سواری نوتے میں سوار ہوں، اور پھر
میں تھلے دیکھا قبر شریف نے اندر زمین نے اندر قبر شریف نے اندر موسیٰ علیہ السلام رأیت موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر نے اندر نماز پڑھ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. پھر آپ کی سواری بیت المقدس پہنچی تو سارے نبی اللہ آدم علیہ السلام تو لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی موجوداً استقبال ہستے موجوداً اور پھر انہوں نے اندر حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی موجوداً. آپ فرمانے میں دیکھے اور اپنی قبر شریف کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. اس نے راوی کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ. یہ بڑی کتابوں کے اندر حدیث شریف ملنی کہ میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر شریف کے اندر نماز پڑھتے ہوئے. اسی دیکھ سکتے ہیں کی خبر تھلے کی ہے زمین اندر بھی دیکھ سکتے ہیں نسبانہ نقطے بھی دیکھ سکتے ہیں. بیت المقدس نے اندر سارے نبی جمع ہوئے سب نے استقبال کیا. پھر اس کے بعد جلسہ ہوا پھر اس کے بعد محفل ہوئی. بھائی جاگیر صاحب محفل ہوئی پھر خطابات ہوئے پھر ذکر ہوا. کس کا ذکر ہوا؟ ان کا جن کو اللہ کریم نے بلایا تھا. سب نے ان کا ذکر کیا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک بڑے بڑے جلیل و قدر نبیوں نے انبیاء نے ذکر کیا آپ کا. اللہ کی حمد بیان کی آپ کی تعریف بیان کی. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے منہ پر ڈاکٹر محمد شفیق صاحب حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس شخص کے منہ پر تعریف جائز ہے جو اپنی تعریف سن کے غرور نہ کرے جو اپنی تعریف سن کے تکبر نہ کرے. جو شخص اپنی تعریف سن کے تکبر اور غرور نہ کرے اس کی تعریف اس کے منہ پر جائز ہے. تو پھر نبی اللہ بھائی صاحب نہیں بیٹھے ٹوپی والے یہ کہہ رہے تھے اسلامی پیش کریں گے صاحب اس شخص کے منہ پر تعریف جائز ہے. دیکھو جب جو اللہ کا فقیر ہوتا ہے نا سچا سچا وہ پھر دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. میرے بھائی صاحب کا ختم شریف تھا بولا حاجی صاحب حاجی محمد اکرم صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہوئے. جمعہ شریف بھی آپ کے پاس پڑا حاضری تھی. پھر سفر تھا بہت بارش تھی گاڑی بھی نہیں تھی راستے میں پھنس گئے 2-3 گھنٹے پھنسے. لیکن ان کی محبت قربان جائیں انہوں نے گاڑی کی پرواہ نہیں کی. ماما جی صاحب کو دل کی تکلیف ہے سارے کپڑے بارش ہو گئے دل تکلیف بھی شروع ہو گئی اور رات کا ٹائم تھا گاڑی پھنس گئی 2.5-3 گھنٹے پھنسے رہے. حاجی صاحب نے نہیں فرمایا بھائی نوید صاحب نے بھی نہیں فرمایا نئی گاڑی ہماری کیا ہو گیا. میں نے پھر کوئی ذکر سنایا میں نے کہا حضور قبلہ عالم ایک دفعہ ہمارے پاس تشریف فرما ہو یہ غریبوں مسکینوں کی بستی میں نہ کوئی سڑک ہے نہ کوئی رستہ ہے. حاجی صاحب دیکھ کے آئے بہت سارے ساتھیوں نے بھی دیکھا ہوا. آگے بعد جو گاڑی تھی وہ بے نمبری گاڑی تھی نمبر نہیں لگا ہوا تھا اور ایسی حالات بن گئے بارش ہو گئی تو ہم پتھر رکھتے تھے آگے تو گاڑی ایسے مڑ جاتی تھی دوسری طرف ادھر مڑ جاتی تھی. آپ مسکراتے رہے. آپ نے نہیں فرمایا نئی گاڑی ہے میری رستہ جو نہیں تھا تو کیوں بلایا. آپ اس کا ذکر ہمیشہ فرماتے ہیں ساتھیوں سے چھوٹے رستے بس چھوٹے رستے کچے رستے اس طرح ذکر فرماتے ہیں محبت سے. اور سب سے زیادہ گئے کئی بار تشریف لے گئے کبھی نہیں فرمایا کہ رستہ ہے کوئی نہیں کیوں بلاتے. بس جب یہ عرض کی کرم فرمایا. اب تو آپ کو پتہ ہے صحت کے حالات ایسے حکمت بھی ہوتی ہیں بہت مہربانی فرمائی. تو میں ان کا بہت مشکور ہوں اپنی محبت سے. آپ کہیں گے جی ہمیں تو دعوت نہیں دی دعوت کا ماحول ہی نہیں تھا. دعوت ہم نے بہت آج سب کو پتہ ہے جو کچھ کیا
لیکن حالات ایسے تھے، موسمی حالات تھے، وقت کا تقاضا تھا، ان کے ساتھیوں کو تکلیف نہیں دی۔ پھر حضور قبلہ عالم کا فرمان مبارک بھی ہے کہ لاہور شریف میں والدین کا ختم شریف دلایا کرو، ساتھیوں کو تکلیف ہوتی ہے، علاقے میں پھر جنگل ہے، سارا بیابان ہے، پھر ہم سے بھی ہر چاند کی پہلی ربیع ثانی شریف کا جمعہ شریف ختم شریف ہو رہا تھا، خاموشی سے چپ کر کے جو ہمارے پاس ہو سکتا ہے ہوتا رہتا ہے، انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ سب نبیوں نے خطاب فرمایا، پھر آپ نے امامت فرمائی، سارے نبی پیچھے کھڑے ہوئے، جبریل امین نے اذان پڑھی اور پھر آپ کو عرض کیا کہ مصلی امامت آپ کے لیے خالی ہے، آج کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ آپ نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد پھر آپ پہلے آسمان پر، اور جب آسمان پہلے پہ پہنچے نا دروازہ بند تھا، جبریل امین نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کون؟ کہتے جبریل ہو۔ پوچھا گیا اور کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو جبریل امین نے عرض کی اللہ کے محبوب ہیں۔ پوچھا گیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جی بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھولا گیا، استقبال کس نے کیا؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام۔ کیا فرمایا؟ مرحبا سہلے بیٹے، پیارے بیٹے، مبارک ہو تجھے، دعائیں بھی دیں، استقبال بھی فرمایا۔ تو دوسرے آسمان پر دروازہ بند ہے، پھر ساری چیزیں یہ پوچھی گئی، پھر اس کے بعد دروازہ کھولا گیا، پھر مرحبا کا تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمانوں میں۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام، سب نے پوچھا، دروازہ کھولا گیا، مرحبا کہا گیا، استقبال کیا گیا، پھر آپ کہاں تشریف لے گئے؟ رف تخت پر بیٹھے۔ جبریل امین نے کہا کہ میرے محبوب اب ادھر سے آگے میں نہیں جا سکتا، جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ رف تخت پر بیٹھ گئے۔ آپ نے نہیں فرمایا جبریل تو اتنا سفر مجھے کرا کے لے آیا، میں تو واقف نہیں ہوں، آگے کیسے جاؤں گا؟ آپ کو پتہ تھا بلانے والا کون ہے؟ اللہ کریم ہے، وہ سارے انتظام خود فرمائے۔ آپ پھر اس طرح چلے گئے، پھر لامقام پہ پہنچے، پھر اللہ کریم سے گفتگو ہوئی، ہم کلامی کا شرف ملا۔ کیا شرف تھا؟ عرض کی اے میرے اللہ کریم، میرے مالک و کریم، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی فعلی مالی ساری عبادتیں یا اللہ کریم تہاڑے آستے بن۔ ایک کلام ہے، یہ اللہ کریم نال گفتگو ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب یہ سب کچھ تسی میرے آستے فرمانے پہ ہو، کرنے پہ ہو، پھر میرا سلام تہاڑے ہوتے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ کریم نے فرمایا۔ تو جس اللہ کریم نے یہ فرمایا میرے محبوب السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تہاڑے تے سلام بھی ہوئے، رحمت بھی ہوئے تے برکت بھی ہوئے۔ ٹائم کیوں آ رہا؟ میں تو انہیں سٹارٹ ہوا تین ہوئے تہاڑی روٹی ٹھنڈی ہو گئی۔ 8:25 8 بجے نماز ہونی، میں کوشش کرسا انشاءاللہ جلدی ختم کرتے ہیں، وعدہ کوئی نہیں ہو، یہی نہ ہوگا بس آخری بات 1 گھنٹہ پورا، یہ نہیں آخری بات، آخری کوئی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ حال بھر جاتی تو پھر شاید میں ہم کو یہ بھی میں پتہ ہونا نا کہ حال بھر گیا، ہر ذہن اور خیال نے لوگ پہنچ گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب تہاڑے تے سلام بھی ہوئے تو رحمت تے برکت بھی ہوئے۔
دیکھو کتنی بڑی بارگاہ جتنے کوئی نبی نہیں پہنچ سکتے، نبی اللہ جو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام اللہ نال کلام کرنے ہیں، لیکن اتنے نہیں پہنچ سکے جتنے محبوب پہنچے۔ تو پھر جس وقت آپ نے فرمایا میرے محبوب توڑے تے سلام تو رحمت تے برکتہ ہوا، تو پھر آپ نے عرض کری میرے اللہ کریم، میرے کریم توڑے نیک سہل بندے، توڑے نیک سہل بندے، سارے نبی، سارے صحابہ، سارے ولی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ آپ نے عرض کی تھی یا باری تعالیٰ توڑے نیک سہل بندے انہوں تے بھی رحمت تے برکتہ ہوں۔ یہ نماز بھائی صاحب جو پڑھ لے ہو نا، یہ کلام ہے، یہ کلام ہے اللہ کریم نا، نال جڑی محبوب نے گفتگو تے باتیں ہوئی ہیں نا، یہ نماز ہے۔ کتنی پیاری معراج ہے، الصلاۃ معراج المومنین۔ ہم فرمایا نماز میری اکانی ٹھنڈک ہے، نماز میری اکانی ٹھنڈک ہے۔ تو معراج شریف ہے، تو پھر آپ نے پہلے التجا پیش کی تھی، اللہ کریم نے پھر کرم فرمایا، پھر آپ نے بھی اپنی امتیاں اس موقع ہوتے یاد فرمایا۔ اساں کو تھوڑا جا کچھ انج ہو جائے نا سب کچھ بھول جانا ہے، تو محبوب ہے تو اساں نہیں نا بھولے ہوتے، کیوں جی اس بارگاہ اقدس مبارک کے اندر جا کے بھی نہیں بھولے، اپنے پیارے نہیں بھولے، اتنے بھی کرم فرمایا۔ اللہ کریم فرمایا میرے محبوب جس طرح تو سی راضی ہے بھی راضی۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ کریم توڑے نیک سہل بندے ہوتے بھی سلام تے رحمت تے برکتہ ہوں۔ تو پھر نماز نہ تحفہ ملنا، غسل نہ تحفہ ملنا، وضو نہ تحفہ ملنا، 50 نمازاں ملیاں، پھر ہم کلامی نے شرف ملا، دیدار مبارک نے شرف ملا۔ تو کس طرح شرف ملا؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، سورہ نجم شریف، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ کریم نے وہی فرمائی، کیڑی وہی فرمائی کوئی مفسر بیان نہیں کر سکتا۔ یہ راز اللہ کریم نے اپنے کول رکھا تو اپنے محبوب نے اپنے کول رکھا، دونوں شانہ پاکہ نے راز اپنے کول رکھا، کس نے بیان نہیں کیتا۔ اور کشف المحجوب شریف نے اندر یہ بات لکھی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو توڑے جو میرے جیسا کوئی بھی نہیں، میری مثل توڑے جو کوئی بھی نہیں، ماں اللہ کریم کھلانا بھی ہے پلانا بھی ہے، میں اس کو وقت گزارنا ہوں۔ پھر اگلی حدیث شریف ہے، آپ نے لکھا کشف المحجوب شریف کے اندر، حضور داتا صاحب رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا کہ ماں ایسا وقت اللہ پاک المیسر آنا کہ جس وقت نہ کوئی فرشتہ پہنچ سکنا نہ ہوتے کوئی نبی اللہ پہنچ سکنا، ایسا وقت میسر آنا۔ اور حضور قبلہ عالم نے بیان فرمایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں رات اللہ کو گزارنا، اللہ کریم کھلانا بھی ہے پلانا بھی ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ جانے اس کا محبوب جانے۔ کسی مفسر نے اس نے تفسیر بیان نہیں کی تھی کہ خدا جانے تو خدا نہ محبوب جانے، کی ذکر ہویا کی باتیں ہویاں کی راز ہے۔ حضور قبلہ عالم اکثر فرمانے ہونے ہیں پہلے کہ کوئی محرم راز نہیں ملدا جن دل دا حال سنا، کوئی محرم راز نہیں ملدا جن دل دا حال سناواں۔ جی تو محبوب نے بارے فرمایا کہ محبوب عرشاں دے آجا چپ کر کے گلا ہومن راز نیاز نہیں، عرشاں دے آجا چپ کر کے گلا ہومن راز نیاز نہیں۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اس نے کوئی مفسر بیان نہیں کر سکیا۔ تحفہ ملا، پھر واپسی ہوئی، پھر پہلا آسمان ہوں واپسی نہ دی، پہلا آسمان ستواں ہو سی نا، ستویں آسمان تے حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہے، انہوں کوئی نہیں پوچھا سنے کی تحفہ ملا،
موسیٰ علیہ السلام پوچھا کی تحفہ ملنا، بہت معروف باتاں ساری تو سنی. آپ فرمایا جی 50 نمازاں ملیاں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی اے شانہ والے ہو، میں اپنی قوم امت آزمایا ہے، کوئی 50 کتے کسے پڑھنی آن، واپس جاؤ واپس جاؤ. سوچنے والی بات ہی ہے، دینے والا اللہ کریم ہے اسا نہیں پتا، لینے والے اللہ نے محبوب بننا نہیں پتا. موسیٰ علیہ السلام وکیل بن کے وکالت پہ کرنے، امت بھی انہوں نے نہیں، تعلق بھی نہیں. حضرت علامہ حافظ محمد اللہ رکھا صاحب خطیب جامع مسجد چراغیہ دربار عالیہ چراغیہ، آپ نے کرم فرمایا. قبلہ حاجی صاحب نے بہت اپنی زندگی نے قیمتی لمحات گزارے. تو سبحان اللہ، اذان بھی پڑھنی، اقامت بھی پڑھنی، جنازے نہ نیت بھی دسنی، صفحہ بھی بنوانیاں، مخبر بھی پڑھنا، مسجد جھاڑو بھی جھاڑو بھی دینا. جب خدا پاک نے اللہ پاک نے گھر نہ جھاڑو کش ہو سی، پھر اسا کیسی موت آسی، پھر انہوں نے چہرہ مبارک اس طرح سبحان اللہ نور نے طرح چمک رہے ہیں. جس زندگی جی غسل کرنے ہو سن، جمعہ شریف ہر روز کرنے ہو سن، لیکن جتنا حسن انہوں نے وصال شریف تو بعد غسل شریف نہ ہویا. اور قبلہ مفتی صاحب سبحان اللہ انہوں نے غسل دیتا. لوگ پوچھنے کہ غسل کون دے سی، اتنی ضرورت ہی نہیں پیش آئی، غسل کون دے سی. مفتی صاحب کا میں دے سا، میں کہا توڑا آپ بھی زیادہ بننا، ساڑھا حق زیادہ بننا، ساڑھا رشتہ حاجی صاحب، ساڑھا تعلق ہے حاجی صاحب. الحمدللہ انہوں نے وصال شریف تو غسل شریف تو جنازے تو قبر شریف تو ہر معاملات سارے طلباء بھی شریک ہوئے. اس واسطے کہ انہوں نے شفقت اور محبت ہے. 50 نمازاں تحفہ لے کے واپس آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سونے کی تحفہ ملا، 50 نمازاں ملیاں. عرض کی تھی میں اپنی قوم آزمایا، امت آزمایا، نہیں پڑھنیاں، واپس جاؤ کم کرواؤ. واپس آپ تشریف لے گئے چلے گئے، نہیں فرمایا میرے موسیٰ تسی کون ہونے ہو، تحفہ ماں خدا پاک دیتا، اللہ پاک دیتا، وہ جانے میں جانے نہیں، بالکل نہیں. چلے گئے. کچھ مفسر آنے کچھ لکھنے والے آنے کہ موسیٰ علیہ السلام خواہش ظاہر کی تھی. حضرت محمد پروفیسر محمد احسن صاحب بہت مشکور ہیں، بہت شفقت فرمائی. کچھ حضرات نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تھی یا باری تعالیٰ اپنا دیدار کرا. تو اللہ کریم نے فرمایا میرے کلیم میرا دیدار تجھے نہیں کر سکتے. تو پھر اصرار کیتا، پھر عرض کی تھی کلیم ہے، کلام فرمانا ہے اللہ کریم انہوں نے. تو پھر اللہ کریم نے فرمایا 40 روزے رکھو، پھر پہاڑوں پہ آ جاؤ. پھر اپنے نور نے کروڑ میں، سوئی نے کروڑ، نوک نے کروڑ میں حصے نے برابر، اپنے نور نے تجلی فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اس کروڑ میں سوئی نے نوک کتنی باریک ہونی، اس نے کروڑ میں حصے نے برابر بھی نہیں کم، نور نے تجلی فرمائی تو پھر خر موسیٰ صائقا، بے ہوش ہو گئے. ایسے بے ہوش ہو کہ سارا پہاڑ کالا سا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا. تو کچھ نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس طرح نہیں دیکھ سکے، تسی جاؤ نا اللہ کریم دیکھو میں تو ساتھ دیکھ سکتا، تسی قدر دیدار کرو میں تھوڑا دیدار کر سکتا. تو پھر ایک دفعہ گئے 5 کم ہو گئے 45 رہ گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی سونے 45 بھی زیادہ بن، پھر جاؤ، پھر چلے گئے، پھر جاؤ، پھر چلے گئے. کیا ماجرہ ہے جی؟ کوئی نہیں فرمایا کہ تسی کون ہو بھائی جی، ماں 9 دفعہ بھیج دو تو پھر تھوڑی طبیعت ٹھیک ہو سی. بالکل نہیں، جانے رہتے آنے رہتے، جانے رہتے آنے رہتے. پھر کتنے رہ گئی ہیں؟ پھر موسیٰ علیہ السلام دیکھو کیسی وکالت کی تھی، فرمانے پھر جاؤ یہ بھی زیادہ. آپ نے کی فرمایا؟ ہن لوگ بڑے مزے نہ لانا جی کہ ایک پھر اور لگ بن جانا تے بڑی موج بن جاوے تو پھر پیچھے رہ کی جاوے جی پھر لگ جاوے 5 کم ہو جانا یہ بھی فارغ ہو جاوے نا تو پھر تسی موجہ کرو. نہیں
پھر اگلا جملہ بھی سنو، سمجھ آئی نا؟ بھائی محمد حسین صاحب، آپ نے فرمایا کہ جس مجلس کے اندر مزاح نہ ہوگا نا وہ مجلس مزیدار نہیں ہے. جس آٹھ نمک نہ ہوئے کی ذائقہ ہو سی مجلس کے اندر مزاح جائز ہے، مذاق جائز نہیں. سمجھ آئی نا؟ مزاح محبت، خوش دل خوش کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا باری تعالیٰ تسی کتے مل سو، کتے ملنے ہو. کشف المحجوب شریف وچ لکھا پا. تو اللہ کریم نے فرمایا میں ٹوٹے دلاں نے اندر ملنا، جڑے ٹوٹے دل ہونے انہوں نے اندر ملنا. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا باری تعالیٰ میرے تو زیادہ شکست تے ٹوٹا دل کیڑا ہو سی. تو آپ نے فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا پھر جس تے تسی ہوتے میں، جس تے تسی ہوتے میں. کشف المحجوب شریف لکھا کہ کتے مل سو ٹوٹے دلت مل سا. تو ذوالقبل عالم فرمانے میں بھی ٹوٹے دلہ ضرور ملنا ہونا، ٹوٹے دلہ ضرور ملنا ہونا. ہاں جی، اس طرح بھی مل پہنے اندر کوئی محبت حال ہوگا تو اس طرح بھی مل پہنے. سمجھ آئی گا؟ ملنے والے ایک ملنگ بچہ طالب علم ہے، قریب قریب آیا، پٹھان ہے. لوگ آنے جی آنے نہیں تھے، ملنے نہیں. اسی شادی چاہ تشریف لے گئے، شادی تشریف لے گئے تو شادی روٹی بھی بے کے کھا دی. ایک گل ہے ہوں اس نے والد صاحب فوت ہوئے تو پھر تشریف لے گئے. اس آپ ملنگ فرمانے راتی بلا گئی نہیں ملنگ صاحب نہ باتوں خدا جی اس نے دل نے اندر کیڑی بات ہے، بات تو دل نہیں ہے. آپ فرما سی دل نہ بیکنے. اور حضور داتا صاحب نے لکھا کہ فقیر دل نے طبیب ہونے بھائی اسد صاحب، بھائی نخیر صاحب، انہوں نے میں بہت مشکور ہوں. فقیر دلہ نے طبیب ہونے دلہ ویکنے انہاں نہیں ویکنے ہے نا سب انہاں نہیں ویکنے. ایک ہی وے کیوں جی جو بنا جو پہ نہیں ویکنے جو پہ تھلے کی ہے. اور تسی میری باری تا نہیں تھے 1 روپیہ نہیں کٹنے ہو پھر بھی ہسو بھی تھے کم از کم کچھ سبحان اللہ نہیں پڑھتے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، مرد مومن مرد حق، مرد کلندر مرد حق، جیوے 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 مشکرین تیرے جان نثار، سینے ٹھنڈے پاندا ہے، کعبے وانگو وسدا ہے. کم بنانا پیسے بھی نہیں دینے تھے، سبحان اللہ بھی نہیں پڑھنے. ہاں جی پیسے نہیں، ضرورت نہیں. انشاءاللہ ضرورت ہے، پیسے تو بغیر کم نہیں چلنا. لیکن یہ میرے تھے انشاءاللہ مال کا نہ کرو میں انشاءاللہ بالکل ماں ایک غرض و غایت ہی کو نہیں دے. کوئی چوانی کسی دے دے تو خوشی ہونی، کوئی دینا تو وہاں پریشانی ہونی کہ تو بہت کچھ دیتا ہے میں کی دے سا، تو بہت کچھ دیتا ہے میں کی دے سا. بھائی محمد حسین صاحب جو قاری عبدالعزیز صاحب نال کیتا نا بس میرا دل بھی بہت خوش کیتا تو میں نے بہت مشکور بھی ہوں. جو کچھ کیتا اپنی محبت نال کیا اور کرنا بھی اسی طرح چاہیے. لیکن بات ادھر بند نہیں. تو عرض کی تھی یا باری تعالیٰ تو اسی کتے مل سو. تو فرمایا میں ٹوٹے دلن اندر مل سو. تو پھر فرمایا کہ بھائی سلیم صاحب، بھائی اعظم صاحب بہت مشہور ہیں. پھر فرمایا کہ میرے تو زیادہ شکستہ ٹوٹا دل کس نہ. اللہ کریم فرمایا پہ جیتے تسی ہوتے میں 9 بار گئے، حاضر خدمت ہوئے. اللہ کریم نے 45 کم کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی سونے ایک دفعہ پھر جاؤ بھی زیادہ بن. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے کلیم اے موسیٰ میری امت پڑھ سی، میری امت پڑھ سی تحفہ اس کی قدر کر سی. تو کی فرمایا پڑھ سی. تو بھائی صاحب پھر جس وقت تسی مرید ہونے ہو، بیعت ہونے ہو تو کی حکم مبارک ہونا کہ نماز فرض پڑھ کے 10 دفعہ کلمہ شریف 10 دفعہ درود شریف. تو کی مطلب ہے؟ مطلب کی ہے؟ مطلب ہے پہلے نماز ہے تو پھر وظائف ہے، پہلے نماز ہے تو پھر مریدی ہے.
مرید نہ ہے کہ تو نماز پڑھے تھا، پہلے نماز پڑھ سے پھر 10 دفعہ کلمہ شریف 10 دفعہ درود شریف پڑھ سے، تو پھر بات بن جائے۔ پھر آپ نہیں گئے، پھر آ گئے، پھر کعبۃ اللہ شریف کے اندر آئے تو پھر دیکھو کیسا لوگ آنے جی دین تلوار سے پھیلا ہے، دین ایسے پھیلا ہے، دین محبت سے پھیلا ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے حضرت معانی سے بھی ذکر کیا، انہوں نے کہا آپ جب ذکر فرمائیں گے نا کہ میں گیا تھا تو لوگ نہیں مانیں گے، لوگ نہیں مانیں گے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر میری تصدیق کرے گا۔ حتیم میں آپ بیٹھے تشریف فرما، ابو جہل کا گزر ہوا، اس نے مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہا کہ آج کوئی نئی خبر ہے، آج کوئی نئی بات ہے؟ آپ فرمایا ہے۔ وہ چلا گیا، اس نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور جی کوئی خبر سنتے ہیں، سب اکٹھے ہو گئے، سارے قبیلوں کے سردار بھی اکٹھے ہو گئے، شامی تاجر آئے ہوئے تھے وہ بھی آ گئے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے اللہ پاک کی تعریف فرمائی، ہم ثنا بیان فرمائی، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ میں بیت المقدس گیا تھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ پاک کا دیدار کیا، بیت المقدس گیا تھا۔ شور پڑ، کیسے ممکن ہے؟ گھوڑے پہ اتنا لمبا سفر، ویسے اتنا لمبا سفر، سواری پہ اتنا لمبا سفر، مہینہ لگ جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں رات عشاء ادھر پڑھی، آپ نے فجر ادھر پڑھ رہے ہیں، بیت المقدس کیسے چلے گئے؟ اب انہوں نے آپس میں باتیں شروع کر دی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہنے کہ آپ کے صاحب کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس گیا تھا، تو آپ نے فرمایا وہ فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں۔ تو پھر اللہ کریم نے ان کا نام کیا رکھ دیا؟ صدیق، اللہ سچے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ سچ لے کر آئے جنہوں نے سچتی کی تصدیق کی، وہ متقی پرہیزگار ہیں۔ آپ فرمایا وہ فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں۔ بھائی صاحب یہ سفر معراج ہے، علماء کرام بھی بھائی نبیل صاحب کا بہت مشہور ہوں، یہ چھپ کے بیٹھے رہتے ہیں، واللہ علم کو چھپ کے بیٹھے رہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اپنا انداز ہے۔ اللہ پاک ان کی مشکل آسان فرمائے، بہت بڑی مشکل ڈیوٹی انہوں نے فرمائی ہے، گھر کی ساری پریشانیاں دور فرمائے، ان کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اللہ پاک آپ کے وسیلے سے حل فرما دے۔ تو سفر معراج شریف بہت خوب انداز میں اللہ کریم نے بیان فرمایا، سورہ نجم میں اس کی لمبی تفصیل بیان فرمائی۔ تو یہ بہت ایمان افروز ذکر ہے، اور یہ بیداری میں ہے۔ اگر بیداری میں نہ ہوتا تو براق کی ضرورت بھی نہیں تھی، پھر نبیوں کو جمع کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، پھر یہ ساری نشانیاں دکھانے کی کیا؟ رات میں خواب میں تو کئی مرتبہ آپ نے معراج کی ہے، خواب میں تو کئی مرتبہ معراج کی ہے، اور حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کشف المحجوب شریف کے اندر کہ جو بندہ مومن باوضو سوتا ہے اس کی روح عرش معلیٰ کا طواف کرتی ہے۔ جو شخص باوضو سوتا ہے اس کی روح عرش معلیٰ کا طواف کرتی ہے۔ آپ جب تشریف لے گئے تو آپ نے جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، آپ نے بہت سارے لوگوں کو عذاب ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اور جنت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قدموں کی آواز بھی سنی۔ یہ مجھے یاد آ گیا، بہت اچھا ہوا کہ حضرت بلال حبشی آپ کے مؤذن تھے، حضور داتا صاحب رضی اللہ عنہ، ان کو کیا لکھا ہے؟ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاجی صاحب مؤذن تھے کس جگہ کے؟ دربار عالیہ چراغیہ کی جامع مسجد کے مؤذن تھے، اس نسبت سے یاد کیا جائے گا۔ تو حضرت بلال حبشی کو داتا صاحب نے لکھا ہے کہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ لقب قیامت تک کسی کو نہیں ملے گا۔
مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب قیامت تک کسی کو نہیں ملے گا، اس لیے نہیں ملے گا، نہ وہ شان ہونی نہ وہ مؤذن ہونے۔ تو آپ کے قدموں کی آواز آپ فرماتے ہیں میں نے جنت میں سنی، اور پھر جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے بلال حبشی کو بلایا۔ دیکھو بلال نے کتنی مار کھائی، بہت مار کھائی۔ ہمیں تو کچھ دن تکلیف آ جائے نا، کوئی روزی کا سلسلہ نہ چلے، کوئی اور معاملات، تو پھر ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو بلال حبشی نے پوچھا بلال تو کون سا عمل کرتا ہے کہ تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی؟ بھائی محسن صاحب سے قبلہ والد صاحب شیخ صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ہر سال عرس مبارک پہ بہت محبت سے تشریف لے جاتے ہیں، ان کو بھی مشکور ہوں۔ ڈاکٹر حاجی محمد اکرم صاحب محمد صاحب کے مسجد چراغ بی بی کے خادم خدمت گار، آواز اذان کی ان کی پہنچتی رہتی ہے دور دور تک، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جماعت بھی کراتے ہیں، جماعت بھی پڑھاتے ہیں، یہ اونچی بات ہے بہت۔ آپ نے پوچھا بلال تو کون سا عمل کرتا ہے تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے؟ تو بلال حبشی نے عرض کیا میں کیا عمل کرتا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں، میں نے تو بتانا کون سا کرتا ہے۔ تو وہ سمجھ جاتے تھے، وہ مزاج شناس لوگ تھے کہ محبوب جو پوچھ رہے ہیں نا اس میں حکمت ضرور ہے۔ تو عرض کی حضور میں جب وضو کرتا ہوں اور وضو کے بعد اگر وقت زوال کا نہ ہو تو میں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بلال تجھے اللہ نے یہ مقام اسی وجہ سے عطا فرمایا ہے، تو تحیۃ الوضو پڑھتا ہے، اس وجہ سے اللہ نے تجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ تیرے قدموں کی میں نے آواز جنت میں سنی ہے۔ تو بھائی صاحب 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنے چاہیے، اور پھر رات جب آپ سوئیں تو نئی شادی ہوئی تھی کہ تو پھر وضو رہ سکنا، اور بھائی صاحب وضو بھی رہ سکنا، ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو جو شخص باوضو سو سی نا باوضو، تو پھر حضور داتا صاحب نے لکھا ہے کہ اس کی روح عرش معلیٰ کا طواف کرے گی، اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ پاک کا دیدار کرے گی۔ اس لیے بھائی صاحب سفر معراج ہے، خوب اللہ پاک نے اپنے محبوب کو نوازا ہے، کرم اتنا فرمایا ہے کہ یہ شان کسی اور کو عطا نہیں فرمائی، اپنا محبوب فرمایا ہے میں لجے پالا دل لڑ لگے میرے تو غم پرے رہ دے میری آسان امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہ دے دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاوے جنہ دے پیر رس جان دے وہ جیوندے بھی مر رہندے لوڑ نہیں پیندی مینوں در درد جاون دی میں لج پالا تے منگتا میرے پلے بھرے رہندے نیازی مینوں غم کا بت لاسانی کسے دے رین جو بن کے قسم رب دی کرے رہندے نیازی مینوں